اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں لیڈرشپ گپ شپ اور میں ہوں جی سامان۔ لیڈرشپ گپ شپ کے فورم پہ میں نے اب تک آپ سے جو موضوعات پہ بات کی وہ ان میں نے سیاسی موضوعات پہ بات کرنے سے اجتناب کرتا کیونکہ لیڈرشپ گپ شپ میری نظر میں ایک ایسا فورم ہے جس پہ لیڈرشپ پیورلی اور جو لیڈرشپ سے ریلیٹڈ یا اسلامک ہسٹری سے حوالے سے ہماری جو چیزیں تھیں میں نے ڈسکشن کا موضوع بنایا۔ لیکن آج میں آپ سے جو بات کرنا چاہوں گا اس میں تھوڑا سا سیاسی ایلیمنٹ آ جائے گا، اور یہ بات ہے پاکستان میں جو حالیہ سیلاب آیا، تو اس سیلاب کے نتیجے میں جو لوگوں کے ساتھ مسائل آئے، تو ان مسائل کو ڈیل کرنے میں ہماری ایلیٹ کلاس یعنی ہمارے حکمرانوں کا کیا رویہ رہا۔ تو اگر ہم اس کو عمومی طور پہ دیکھیں تو ہماری لیڈرشپ جو ہے یہاں جو ہے پوری طریقے سے فیل ہو گئی، بلکہ اگر سچ پوچھیں تو یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ہماری یہاں لیڈرشپ کا بحران جو ہے اس شدت سے نظر آیا۔ ہمارے پرائم منسٹر ہوں یا ہمارے صوبوں کے وزیر اعلیٰ ہوں یا ایون جو انہوں نے زبانی جمع خرچ والی باتیں تو بہت کی، یہاں کچھ ایریل وزٹ بھی کر لیے، لیکن طوفان سیلاب یا بارشیں یا جو بھی تھا ایک کیسٹروف تھا، اس سے یہ یقینی نقصان بہت اعلیٰ ترین لیول کا ہے۔ تقریباً 3 کروڑ جو ہے وہ لوگ اس سے متاثر ہیں، 11-12 لاکھ جو گھر ہیں وہ منہدم ہو چکے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں مویشی بہہ گئے ہیں، اور جو ہے لاکھوں ایکڑ رقبہ زیر آب ہے، اس پہ جو فصلیں خاص طور پہ گندم، اس میں کپاس، گنا اور یہ متاثر ہوئے ہیں، باغات متاثر ہوئے ہیں بلوچستان میں۔ تو اس سارے میں جو کیجویلٹیز ہوئی ہیں، جو فیٹیلیٹیز ہیں، جو اس میں کہیں گے جو ڈیمیجز ہیں، وہ بہت بڑے اسکیل کی ہیں۔ تو اس کو نبرد آزما ہونا شاید پاکستان کے لیے بھی شاید اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے نتائج یقیناً پاکستان کی اکانومی پہ، پاکستان کی جی ڈی پی پہ پڑیں گے، لوگوں کے لیے واقعتاً مسائل بڑھ گئے ہیں۔ تو لیکن اس سارے کو سیٹل کرنے میں ہماری جو حکمران کلاس ہے یا ہمارے حکمران ہیں، وہ جس طریقے سے اس مسئلے کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم روایتی انداز میں ہم امداد کی تلاش میں ہیں، جو ریسورسز اس پر میسر ہیں ان کو کس طرح یوٹیلائز کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں ہماری حکمرانوں کی، ہم ایون دین ہماری ڈسٹرکٹ مینجمنٹ میں، پچھلے میں میرے ایک دوست ہیں ان سے میری بات ہو رہی تھی، ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں ان کا بہت وائڈ ایکسپیرینس ہے، جو ہے اقوام متحدہ کے مختلف اداروں میں کام کر چکے ہیں، اور اب بھی وہ ایک ایسے ادارے سے منسلک ہیں جس کا زراعت اور خوراک سے بہت اہم تعلق ہے۔ تو انہوں نے جو اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا پچھلے سالوں میں پاکستان کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، کہ پاکستان کے ایک ضلع میں کم و بیش اوسطاً 16,000 اہلکار ہوتے ہیں، اور پنجاب کے اندر صرف دیکھیں تو 34 ضلع ہیں، اور سندھ میں بھی دیکھا جائے تو کافی سارے ضلع نکل آئیں گے، کوئی 28 کے قریب تو آرام سے نکل آئیں گے، کیونکہ صرف کراچی میں جو ہے اب 7 ضلع ہو گئے ہیں، حیدرآباد میں 7 ضلع ہیں، اور تو 14 ضلع تو یہی ہوتے ہیں، اس لحاظ سے کافی ہیں۔ پھر کے پی کو میں دیکھیں اور بلوچستان میں دیکھیں تو اتنی بڑی مین پاور کے ہوتے ہوئے اگر کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے اس طرح کی ہے تو ہماری مینجمنٹ کیا ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ دیکھیں مشکلات تو آتی رہیں گی، ڈیزاسٹر بھی آتے رہیں گے، آفات بھی آتی رہیں گی، نقصان بھی ہوتے رہیں گے، طوفان بھی آئیں گے، سیلاب بھی آئیں گے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے ان سے کیا سیکھا، ہم نے ان سے دیکھیں ایک ہے اسکیل آف ڈیواسٹیشن، ٹھیک ہے، اس کو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن کیا ہم اس کو کم کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کی روک تھام کے لیے یا ہم اس کے اثرات کو کم کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، یا ہم نے کیا کیا ہے؟ یہ ہے بہت بڑا سوال۔ اب اگر ہم پوچھیں کہ جی دیکھیں یہ آ گئی جی ناگہانی آفت تھی، اللہ کی طرف سے تھی، اس میں کوئی بات نہیں، شک والی بات نہیں ہے کہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن اس میں جو رسپانس یا اس کی جو مینجمنٹ ہے، یہ بہرحال تو یہ ایک ڈومین ہے جو لیڈرشپ میں آتی ہے، اور یہاں بدقسمتی سے ہم پورے طریقے سے فیل ہو جاتے ہیں۔
اگر ہم بات کریں کہ جی یہ مشکلات ہیں تو ہماری آج کی ہسٹری میں تو نہیں، لیکن بہت پرانی ہسٹری میں، یعنی آج سے ہزاروں سال پہلے کی جائے تو طوفان نوح کی صورت میں ہمارے پاس ایک ایسی مثال موجود ہے کہ پوری دنیا ختم ہو گئی تھی تو پھر ایک نئی دنیا کی ابتدا ہوئی تھی۔ تو مطلب ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، تو اس میں اس وقت کے لوگوں کا کیا طرز عمل تھا، چلیے یہ میں بہت پرانی بات آپ سے کہہ بیٹھا ہوں۔ ہم آ جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، تو اس وقت کے جو مسلمان تھے، جو مہاجرین تھے، ان کی مالی حالات مطلب ٹھیک نہیں تھی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کے ذریعے مطلب ایک ایسا ماڈل ہمارے سامنے موجود ہے کہ جب مدینہ کے انصار نے مہاجرین کی مدد کی اور انہیں اس قابل کیا کہ وہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں، تو یہ پریکٹیکل مثال ہمارے سامنے ہے، یہ ماڈل موجود ہے، ہمارے علماء اس پہ بہتر انداز میں ہمیں روشنی فراہم کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بہت بڑا قحط ہے جو سرزمین حجاز میں آیا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو کیسے مینج کیا تھا، وہ انہوں نے جو امداد آئی تھی یمن، عراق، شام، مصر سے آئی تھی، اس کو انہوں نے کیسے مینج کیا۔ بہت ساری مہاجر جو تھے متاثرین وہ مدینہ شریف میں تشریف لے آئے تھے، تو ان متاثرین کو مدینہ میں کس طریقے سے مطلب ان کو سیٹل کیا گیا، ان کے کھانے پینے کا کیسے بندوبست کیا گیا، امداد جو آئی اس کی ڈسٹریبیوشن کیسی ہوئی، اس کے موضوع پہ میں آلریڈی ایک لیڈرشپ گپ شپ کے فورم پہ میں ایک ویلاگ بنا چکا ہوں، اور میں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا۔ کرائسس مینجمنٹ عہد فاروقی ماڈل کے حوالے سے شاید اس کا ٹائٹل تھا، تو اس سے بھی مطلب استفادہ کیا جا سکتا ہے کہ جب اس طرح کی مشکلات آئیں تو اس کو کیسے نبر آزما کیا جائے، اور یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ایک ماڈلز کی صورت میں موجود ہیں۔ ہمیں صرف ضرورت یہ ہے کہ ان چیزوں کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو فالو کرتے ہوئے ان پہ عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے یقینی طور پہ ہم اپنی مشکلات کو کم کر سکتے ہیں اور اپنے آنے والے کل کو بہتر کر سکتے ہیں۔ یہ تھا میرا آج کا ویلاگ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم۔